معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ میرا یہ ایک وعدہ ہے اور یہ میری تجارت ہے تمہارے ساتھ کہ تمہاری جان اور تمہارا مال یہ میرے لیے اور میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے۔ حق تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک سودا کیا ہے۔ آپ بھی بڑے سودے کرتے ہیں، لیکن فرمایا تمہارا سب سے کامیاب سودا یہ ہے اور سب سے نفع بخش سودا یہ ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا مال حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اور جو میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے وہ تمہارے لیے۔ اچھا بتائیں بھی سودا گھاٹے کا ہے یا نفع کا ہے؟ بہت نفع کا۔ قرآن نے کہا ذالک فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑا نفع کا سودا ہے تمہارا۔ دیکھو بھئی تم نے دو چیزیں دی جو عارضی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تم مالک بھی نہیں ہو، دی بھی اسی نے ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان تو اسی نے دی ہے، مال بھی اسی نے دیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو کینڈیاں، چاکلیٹ، ٹافی، بسکٹ کوئی بھی چیز لا کر دیں، اور دینے کے بعد جب بیٹا کھانے لگے تو پیار سے کہیں کہ ابا کو بھی دو، حالانکہ دیا تو آپ نہیں ہے، آپ ہی اس کے مالک تھے، مالک ہیں۔ اولاد کے مال کا باپ بغیر کسی وجہ کے بھی مالک ہے، یاد رکھنا، چاہے وہ اولاد نے خود کمایا ہو، چاہے وہ باپ کا دیا ہوا ہو، باپ ان کا مالک ہے۔ تو اب آپ بیٹے سے کہتے ہیں کہ ابا کو بھی دو گے، اب وہ باپ کو دیتا ہے تو باپ کو کتنا پیار آتا ہے اس کے اوپر، سر پہ ہاتھ پھیر تو نہیں بیٹا کھاؤ، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ تو حق تعالیٰ نے مال دیا بھی خود ہی ہے، جان دی بھی ہمیں خود ہی ہے۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے اپنا کوئی عضو ضائع کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں، یہ تو امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو جسموں کو بلیڈ لگا رہے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹیٹو بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ کیوں؟ ہم اس جسم کے مالک ہی نہیں، ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، تو یہ تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں تو اللہ کی، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی چلی جانی ہے، جان بھی چلی جائے گی، مال بھی چلا جائے گا، لیکن کیا ہی مزہ ہے کہ زندگی میں اپنے ہاتھ سے مولا کو دے دیں۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، جس کو سمجھ آ گئی بات بن گئی۔ تو فرمایا کہ زندگی میں یہ دونوں چیزیں مولا کو دے دے، اور یہی تو مشکل ہے، مشکل بھی یہی ہے کہ زندگی میں انسان نہیں دیتا، مرنے کے بعد تو پھر ہو ہی جانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے متعلق میں کہا کرتا ہوں یہ سرمایہ دار نہیں، یہ چوکی دار ہیں، چوکی دار، نہ اپنی جان پہ لگایا، نہ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، ہیں جی، سارا جوڑ جوڑ کے رکھ کے گئے، یہ چوکی دار ہے۔ ان کے مرنے کے بعد پھر ان کی اولادیں مزے اڑائے گی، حساب یہ دیں گے اور اولادیں بغیر حساب کے مزے اڑائے گی پھر۔ تو میرے محترم سامعین، دو چیزیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، جان اور مال، یہ تمہارے ساتھ میرا سودا ہے، اور فرمایا کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ دو چیزیں تم میرے لیے قربان کر دو، جنت تمہاری پکی ہے، کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ عارضی چیزیں تم سے لیں اور اس کے بدلے دائمی چیز تمہیں دے دی۔ یہ تو عارضی ہیں، مال بھی عارضی ہے،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں۔ کل تک جو اپنے آپ کو شہر کے بادشاہ سمجھتے تھے آج وہ گداگر بن کے پھرتے ہیں، کل تک جو بالکل بیچارے فقیر تھے آج اچھے بھلے وہ شہر کے سرمایہ داروں میں ان کا نام آ گیا۔ تو یہ تو پھرتا رہتا ہے، یہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں عارضی چیزیں ہیں اور زندگی کا پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے، یہ دونوں عارضی چیزیں ہیں۔ تو تم سے دو عارضی چیزیں لی اور اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تمہیں عطا کر دی۔ اور جنت صرف بادشاہت نہیں، چھوٹی سی خدائی بھی ہے، جو چاہو گے وہ ہوگا۔ یہی تو مولا کی شان ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ بھی ہوگا، شرابن طہورا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حور و غلمان، فلاں فلاں، سب ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اس کے علاوہ وہ بھی ہوگا جو تم چاہو گے۔ مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، کبھی تمہاری چاہت پہ کچھ ہو جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی بالکل اپوزٹ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے دنیا میں بس صرف میرا حکم چلنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں تمہاری، یہ میرے لیے اور میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے۔ اور جو عارفین تھے ان کو تو ندامت ہوئی اس پر کہ سودا تو بڑے نفع کا ہے، حق تعالیٰ نے ہم سے گھٹیا چیز لے کر کتنی عمدہ چیز دے دی ہے۔ آپ تاجر حضرات ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، جو گاہک آپ سے گھٹیا سودا لے جائے اور قیمت بھی پوری دے، کتنی اس کی قدر کرتے ہو؟ دعا کرتے ہیں یا اللہ روز اتنا دے متھے لا، اور پھر اس کی بڑی ٹہل سیوا بھی کرتے ہو، جی بوتل پلاؤ، جی چائے پلاؤ، جی حاجی صاحب لی فلاں بھی لاؤ، پتہ ہے نا سارا یہ کھوٹا سودا اٹھا کے لے گیا، سارا مال جو ایکسپائر ہونے کے قریب تھا سارا لے گیا، یا ڈیمیج تھا سارا لے گیا۔ اس نے کہا جی میرے ہاں چلتا ہے، دے دو مجھے سارا، جان بوجھ کے وہ کہے جتنا تیرے پاس خراب مال سارا دے دو۔ ایسے خریدار پہ خوش ہوتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے خوش ہو جاؤ، میں نے بھی تو گھاٹے کا جو تمہارا سودا تھا وہ سارا لے لیا، جو عارضی تھا تمہارے پاس وہ لے لیا، اور اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت تمہیں عطا کر دی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، فاستبشروا، خوش ہو جاؤ اس بے کے اوپر کہ حق تعالیٰ نے گھٹیا چیز لے کر عمدہ چیز تمہیں دے دی ہے، اور ہے بھی اتنی عمدہ کہ اس سے بڑھ کر پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے اس بے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ